إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ انسان دنیا میں اچھے کھانے کا شوقین ہوتا ہے، اچھا پینے کا شوقین ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے انسان کھانے کو تلاشتا ہے، پینے کو تلاش کرتا ہے۔ موسم کے خلاف کھانا مل جائے تو آدمی کو پسند نہیں، موسم کے مطابق پانی نہ ملے، مشروب نہ ملے تو آدمی کو پسند نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دنیاوی جسم کو آرام پہنچانے کے لیے کرتا ہے، دنیاوی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر کے جنت کے کھانے کی فکر کرے، جنتی پانی کی فکر کرے، جہنم کے پانی سے بچنے کی فکر کرے اور جہنم کے کھانے سے بچنے کی فکر کرے۔ یہ اصل زندگی ہے اور یہ اصل فکر ہے اور یہ اصل تیاری ہے۔ جنت میں معاملہ اتنا اچھا ہوگا اور اس قدر بہترین ہوگا کہ آدمی کھائے گا بھی، پیے گا بھی، لیکن وہاں پر نہ انہیں باتھ روم کی ضرورت ہوگی، نہ ہی پیشاب کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی وہ شخص بدہضمی کا شکار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کا کھانا پینا اور ان کے ہاضمے کا معاملہ کیسا ہوگا۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اہل الجنت ویشربون فیہا ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یبولون وطعامهم ذالک جشاء کرشح المسک وطعام ذالک جشاء کرشح المسک یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس۔ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکل اہل الجنت ویشربون فیہا، جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے، نہریں ہوں گی جنتیوں کے لیے، دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، صاف و شفاف و پانی کی نہریں جاری ہوں گی، شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ جو شراب جنتی پئیں گے تو بہکیں گے نہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، تو وہاں کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ،
ولا يمتخطون ولا يبولون، آدمی دنیا میں کھانا کھاتا ہے تو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں جتنا چاہے جیسے چاہے کھانے کے بعد انہیں قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ولا يمتخطون، آدمی دنیا کے اندر بے موسم ہو جائے، بے موسم کھانا کھا لیتا ہے، ٹھنڈی میں ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، ناک بہنے لگتی ہے، سردی کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں جو مرضی کھائیں گے ناک نہیں بہے گی۔ ولا یبولون، پیشاب کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، استنجا کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، پھر معاملہ کیا ہوگا؟ ان کھانوں کے ہاضمے کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَطَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ، کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، ایک ڈکار آئے گا، کَرَشْحِ الْمِسْكِ، ڈکار کا معاملہ کیا ہوگا کہ ڈکار سے جو خوشبو آئے گی مشک کی خوشبو کی طرح، وہ ڈکار سے خوشبو آئے گی۔ آدمی دنیا میں کھا پی کر کے ڈکار لیتا ہے تو سامنے والا سامنے سے ہٹ جاتا ہے، بدبو آتی ہے، مشک کی خوشبو ڈکار کے اندر سے آئے گی، ہضم۔ جو بھی جنتی نے کھایا تھا پیا تھا سارا معاملہ ختم، پھر جو چاہیں گے کھائیں گے۔ رب یہ تکلیف دے کے کھانا کھانے کے بعد قضائے حاجت کے لیے جانا ہو، رب کو یہ بھی گوارا نہیں، جنتیوں کو اتنی سی بھی اتنا سا بھی تکلیف میں ڈالنا گوارا نہیں ہے۔ یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس، جس طرح سے آدمی سانس لیتا ہے اور سانس لینے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا ہے، کوئی الگ وقت نہیں نکالتا ہے، جس طرح سے سارا کام کرتے ہوئے خود بخود سانسیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اسی طرح سے جنتیوں کے اندر تسبیح اور تکبیر ودیعت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے میں انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور انہیں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ الگ سے انہیں وقت نکالنا پڑے۔ یہ تو ہوا جنتیوں کا کھانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ آدمی کو جنت میں جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جنتی اعمال کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ آدمی اس قدر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے کہ جب موت ان کے پاس آئے، جب وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے تو ٹھکانہ ان کا جنت ہو۔ یہ بعثت کا مقصد یہی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا دم بھر رکھا ہے، یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت کا مقصد یہی تھا کہ آدمی جہنم کی راہ سے بچ جائے، جہنم کے کھانے پینے سے بچ جائے، اور جنت میں آرام سے ان کا کھانے پینے کا معاملہ ہو۔ صحابہ کرام نے اس مقصد کو سمجھا، اسی لیے جب اس مقصد کو صحابہ کرام نے سمجھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مقابلے میں جب ماں باپ آئے تو ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور طریقہ رسول کے مقابلے میں جب شہر آڑے آیا تو شہر چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، پیٹے گئے، مار کھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ وہ جان چکے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفراز، بقول اقبال کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صحابہ کرام جان چکے تھے کہ اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، چاہے وہ نماز کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو، چاہے وہ لین دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو، چاہے وہ نکاح و طلاق کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو، چاہے اپنے اعمال کی حفاظت کے معاملے میں، اخلاق و کردار کو سنوارنے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو، وہ جان چکے تھے طریقہ رسول دنیا کا واحد طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔
مقصد زندگی ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث ایک مسلمان کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ اس کے برعکس اہل جہنم کا کھانا کیا ہوگا، اہل جہنم کا پینا کیا ہوگا؟ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سرسری طور پر صرف اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن کا ترجمہ آپ کو سرسری طور پر یہ واضح کرے گا کہ تقریباً ایک جہنمی اپنے گناہ کی وجہ سے جب وہ جہنم میں جائے گا تو انہیں جو پلایا جائے گا وہ 5 قسم کے مشروبات ہوں گے جو انہیں پلائے جائیں گے۔ انہیں جو کھلایا جائے گا وہ 4 قسم کا کھانا ہوگا جو انہیں کھلایا جائے گا، اور ہر قسم کا کھانا دوسرے قسم کے مقابلے میں خطرناک ہوگا، ہر قسم کا پانی دوسری قسم کے مقابلے میں خطرناک ہوگا۔ قرآن پر ذرا سرسری نظر ڈالتے ہیں، قرآن پڑھیے، قرآن اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا نکالیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دن میں 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، لیکن پوری زندگی کے لیے خاص کیجئے کہ میں دن میں 15 سے 20 منٹ تک روزانہ میں قرآن کو پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ۔ یہ قرآن آپ کو ایمان کا اصلی روح بتائے گا، یہ قرآن آپ کو جنت کی حقیقی چاشنی بتائے گا، یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ مومن ہیں کہ مومن نہیں ہیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ منافق ہیں کہ آپ منافق نہیں ہیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ صحیح ہیں کہ آپ غلط ہیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا زندگی میں ٹھان لیجئے، اور پڑھنا ہی چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے آپ کو پتہ چلے۔ 4 قسم کے کھانوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ پہلی قسم زقوم۔ زقوم کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ کتنا زہریلا کھانا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه رواه احمد في مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرة من الزقوم، کہ لوگوں زقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا اتنا زہریلا ہوگا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، زقوم کا وہ کھانا، زقوم کے درخت کا وہ پھل، اگر اس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ٹپکا دے، گرا دے، لافسدت علی اہل الدنیا معاشہم، قیامت تک دھرتی کے اوپر سے جو بھی اناج اگے گا وہ کھانے کے لائق اناج نہیں اگے گا، قیامت تک زہریلا اناج اگے گا، کھانے کے لیے آدمی ترس جائے گا۔ یہ دھان ہے، یہ گیہوں ہے، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، قیامت تک ایک قطرہ کے زہر کا عالم یہ ہوگا کہ زمین کوئی بھی اناج اپنی اصلی حالت میں نہیں اگائے گی، بلکہ قیامت تک جو بھی اناج اگے گا زہریلا اناج اگے گا۔ ایک قطرے کا یہ حال ہے، ایک قطرے کا حال ہے۔ یہ بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لافسدت علی اہل الدنیا معاشہم فکیف بمن تکون طعامہ۔ غور کرو لوگوں، غور کرو میرے ساتھیوں، غور کرو، ایک قطرے کا یہ حال ہے تو جب بھی جہنم میں جہنمی کھانا مانگے گا یہ زقوم انہیں کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ ایک قطرے کا یہ حال ہے کہ قیامت تک اناج کھانے کے لائق نہ ہوگے تو جس جہنمی کا کھانا ہی یہ ہوگا، پورا کا پورا پھل وہ کھائے گا، اس جہنمی کی حالت کیسی ہوگی، وہ کس قدر زہریلا ہو جائے گا، وہ کس قدر خطرناک ہو جائے گا۔ فکیف، سوال کر رہے ہیں امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال، امت سے، امت محمدیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والوں سے سوال ہے کہ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، کہ مسلمانوں کیا تیاری ہے اس فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ سے بچنے کے لیے؟ کیا اعمال ہے فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ سے پرہیز کرنے کے لیے؟ زندگی میں کتنے نیکیاں ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُ، اس کھانے سے بچنے کے لیے زندگی میں ہمارے پاس کتنے نیکیاں ہیں، زندگی میں ہمارے پاس کتنے آنسو ہیں جو ہم نے رب کے لیے بہائے ہیں، کتنے اعمال ہیں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں۔ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُ، اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے حقیقی محبت نہیں ہے، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا یہ پیغام دیتا ہے فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُ، کیسے تیار ہو جاؤ گے یہ کھانے کے معاملے میں، یہ کھانا کیسے اندر جائے گا؟ ایک قطرے کے یہ حال ہے کہ زمین پر گرا دیا تو قیامت تک اناج کھانے کے لائق نہ۔ قرآن سورہ دخان آیت نمبر 43 سے لے کر کے 49 تک پڑھتے جائیے، زقوم کے کھانے والے کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے، ان شجرۃ زقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، یہ درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ جہنمیوں کو کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو تیار کر رکھا ہے، اس درخت کو اگا رکھا ہے۔ اللہ کھانا دے دے بھوک لگی ہے، اللہ کھانا دے دے بھوک لگی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ دنیاوی پانی میں ذرہ برابر کوئی کیڑا گر جائے، ذرہ برابر کوئی گندگی گر جائے، آدمی کو پینا گوارا نہیں۔ دنیاوی کھانے میں لذیذ کھانا ہے، اس کھانے کے اندر سے بال نکل آئے، اس کھانے کے اندر سے کوئی غیر ضروری چیز نکل جائے، آدمی کو کھانا گوارا نہیں۔ کھانا گرم کھانے کا عادی ہے، ٹھنڈا ہو جائے آدمی پورا گھر اٹھا لیتا ہے کہ ٹھنڈا کھانا کیوں ہے۔ کھانا وقت پر نہ ملے آدمی گھر کو اٹھا لیتا ہے، گھر میں ہنگامہ مچا دیتا ہے کہ وہ وقت پر کھانا کیوں نہیں بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے انداز دنیا میں رکھنے والوں سے قرآن کہتا ہے طعام الاثیم، زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ کھانا تلچھٹ کی مانند ہوگا، تلچھٹ پگھلا ہوا تانبا۔ یا پھر آدمی جب تیل کے ذریعے سے کوئی چیز بناتا ہے اور جب تیل ختم ہونے لگتا ہے تو تیل کے آخری حصے میں جو گدلاپن بچا ہوتا ہے، قرآن اسے کہتا ہے کہ کھانے کی وہی کیفیت ہوگی۔ یغلی فی البطون، ایک جہنمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کھانے کو کھائے گا اور اندر گھونٹے گا تو معاملہ یہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ کھانا کھولے گا، وہ کھانا جوش مارے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، اتنا گرم ہوگا کہ وہ کھانا پیٹ کے اندر سے کھولے گا۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے، قرآن یہ عبرت کا سامان پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والوں، کبھی اس آیت پر بھی غور کیا ہے؟ کبھی رات کی تنہائی میں اگر آنسو بہایا ہے تو اس انداز سے آنسو بہایا ہے کہ پروردگارہ مجھے اس کھانے سے بچنا ہے، پروردگارہ مجھے اس پریشانی سے بچنا ہے، پروردگارہ میں اس دن کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہوں۔ یغلی فی البطون، آدمی گرم چیز منہ کے اندر رکھ لے فوراً باہر تھوک دیتا ہے، چبایا نہیں جاتا ہے، نگلا نہیں جاتا ہے۔ وہ کھانا اتنا گرم ہوگا کہ نگلے گا اور پیٹ کے اندر جوش مارے گا، پیٹ کے اندر کھولے گا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جس طرح سے دیگچی کو اگر آگ کے اوپر چڑھائی جائے تو پانی کس طرح سے کھولتے رہتا ہے، اسی طرح سے وہ کھانا اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر کھولے گا۔ کھانے والے کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اسے پکڑو، جہنم کے بیچ میں ڈال دو۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اندر کھانا ابال مار رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ کہا جائے گا اس کے اوپر سے بھی گرم گرم پانی ڈالتے رہو۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، قرآن کہتا ہے ان سے کہا جائے گا مزہ چکھ، دنیا کے اندر تو بڑا عزت والا بنتا تھا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا تھا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو تو سب سے اونچا سمجھتا تھا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق تیری زندگی نہیں گزرتی تھی، قرآن و حدیث کے خلاف رہتے ہوئے بھی تو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور اونچا سمجھا کرتا تھا۔ ذوق مزہ چکھ، کیسا لگ رہا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو بچائے، اور مقصد زندگی ہے کہ جنتی کھانا چاہیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ یہ پہلی قسم ہے زقوم۔ دوسری قسم زری، سورہ غاشیہ آیت نمبر 5، 6، 7 ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کہتا ہے تسقا من عین آنیہ، گرم گرم پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ کھانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اس کے لیے کھانے کا جو انتظام ہوگا وہ کانٹے دار کھانے کا انتظام کیا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ قرآن کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے جہنمی کھانا مانگے گا، اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے، کھائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا کھانے کے باوجود بھی بھوک نہیں مٹے گی اور موٹا بھی نہیں ہوگا، صحت بھی نہیں بنے گی۔ کھانا کھانے کے باوجود کھانے کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اور نقصان ہوگا اور تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ یہ کھانے کی دوسری قسم قرآن بیان کرتا ہے کہ اٹکنے والا کھانا، نہ اگلا جائے گا نہ نگلا جائے گا، مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآن اور ایک کھانے کا تذکرہ کرتا ہے، غسلین، جہنمیوں کے جسم سے جہنمی کا چمڑا جلے گا، جل کر کے جو پیپ نکلے گی وہ پیپ کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کھانے کے لیے اس پیپ کو پیش کیا جائے گا، کھانے کی شکل ہوگی، ایک شکل پینے کے بھی ہوگی، ایک شکل اس پیپ کی کھانے کی بھی ہوگی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 پڑھیے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ آج یہاں پر گہرا دوست اور گہرے دوست کا کام نہ آئے گا۔ دنیا کے اندر تو میرا دوست ہے، میں ساتھ دوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دنیا کے اندر دوستی نبھانے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، ایمان کی چادر کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج یہاں پر گہرا دوست و گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جہنمی کھانا مانگے گا تو جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ کھانے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ لو کھاؤ، پیٹ بھرو، پیٹ نہیں بھرے گا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، قرآن کہتا ہے کہ ایسا کھانا گناہگاروں کے لیے، ایسا کھانا گناہگاروں کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے ہوگا۔ یہ تیسری قسم کا کھانا قرآن پیش کرتا ہے۔ چوتھی قسم کا کھانا کہ اٹکنے والا کھانا، کانٹے دار کھانا ہوگا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 12 اور 13 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس اٹک جانے والا کھانا تیار ہے اور جہنم کی آگ تیار ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ہمارے پاس بیڑیاں موجود ہیں جہنمیوں کو جکڑنے کے لیے۔ جہنم کی گہرائی وسعت آدمی کے تصور سے باہر، غیر متصور ہے۔ جہنم کی گہرائی، جہنم کی چوڑائی غیر متصور ہے، تصور سے باہر ہے۔ اس کے باوجود ایسا نہیں کہ یوں ہی جہنمی کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم میں جہاں چاہے گھومتا پھرتا رہے، چیختا چلاتا رہے، نہیں۔ ایک کیفیت ایسی ہوگی کہ بکسا کی شکل میں جہنم کی آگ کا، جہنم کی بیڑیوں کو بکسا بنایا جائے گا، اور آدمی جتنا موٹا ہوگا اس سے چھوٹا بکسا بنایا جائے گا۔ سامان بڑا ہو اور چھوٹا بکسا ہو تو کس طرح ڈالتے ہیں اس کو؟
ہاتھ سے دباتے ہیں، پاؤں سے اس کو دبا دبا کر پٹاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ ایک نقطہ قرآن یہ بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہوگی کہ آدمی درد میں کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور درد میں جب ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو فطری طور پر انہیں درد کا کم احساس ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جب بھی درد ہو، پریشانی میں ہو، آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو بالکل باندھ دیا جائے اور درد ہو تو اور زبردست ذہنی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اور زیادہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی تکلیف کو دینے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیڑیاں رکھی، باندھ دیں گے، حرکت تو نہیں کر پائے گا، وہ بندہ جلے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن حرکت میں نہیں کر پائے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس جہنمیوں کو جکڑنے کے لیے بیڑیاں تیار ہیں اور جہنم کی آگ تیار ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور اٹک جانے والا کھانا ہمارے پاس تیار ہے۔ اللہ کھانا چاہیے، ایسا کھانا ہوگا کہ گلے کے اندر پھنس جائے گا۔ دنیا کے اندر گلے کے اندر کھانا پھنس جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی کی جان نکل جائے گی، لیکن سب سے بڑا معاملہ ہوگا کہ وہاں جان نہیں نکلے گی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ وہ کھانا اس قدر گلے کے اندر اٹک جائے گا کہ نہ باہر آئے گا نہ ہی اندر جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ اب نہ تب جان نکل جائے گی، اب نہ تب موت آئے گی، لیکن جہنم میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی پریشانی جہنمیوں کے لیے یہی ہوگی کہ ہر عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر عذاب کی انتہا کو دیکھ کر کے موت کی تمنا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے موت آئے گی ہی نہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اٹکنے والا کھانا وہاں پر موجود ہے اور دردناک عذاب وہاں پر موجود ہے۔ 4 قسم کے کھانے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان 4 قسم کے کھانے کو سامنے رکھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھا جائے کہ آپ کا درد ایسا کیوں ہوتا تھا، امت کے لیے ایسی بے چینی کیوں ہوا کرتی تھی۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن فيغلبنه فيقتحمن فيها فانا اخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها رواه البخاری في کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الناس، کہ لوگوں میری مثال اور لوگوں کی مثال، میری مثال اور لوگوں کی مثال، اور بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس مثال کو امت محمدیہ نے بھلا دیا، ہم نے فراموش کر دیا اس مثال کو۔ اس مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسب اور طلب امت کے لیے موجود ہے۔ کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، آگ کو جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جس طرح سے کوئی آدمی آگ کو جلا دیتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے، جب وہ آگ شعلہ بار ہو جاتی ہے، جب وہ آگ جمع ہو جاتی ہے، جلنے لگتی ہے، وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو کیڑے مکوڑے آگ کے اندر، آگ کے اوپر آ کر کے گرنے لگتے ہیں، اور پروانے آگ کو شمع سمجھ کر کے آگ کے قریب آتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، جبکہ یہ شمع نہیں ہے تو آگ ہے۔ کہتے ہیں جس طرح سے پروانے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے، شمع سمجھ کر کے قریب آتے ہیں اور جل جاتے ہیں، یہی معاملہ میرے امت کے لوگوں ہمارا اور تمہارا ہے۔ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں۔ انسانوں مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں۔ جس طرح سے پروانے آگ کے اوپر آتے ہیں شمع سمجھ کر کے، جبکہ وہ شمع نہیں، آگ ہوتی ہے، وہ جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، اگر مجھے نہیں سمجھو گے تو حشر وہی ہوگا، مجھے نہیں جانو گے تو حشر وہی ہوگا۔
آگے فرماتے ہیں وَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، کہ لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تمہیں میری دعوت سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، تم ہو کہ جہنم کی راہ پر چلتے جا رہے، تمہاری کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، مطلب بہت زیادہ بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، بہت زیادہ بے چین اور بے قرار رہتا ہوں کہ لوگوں آپ کہاں جا رہے ہو؟ آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ موجود ہے، ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہوا یہ طریقہ موجود ہے، درد وہی ہے، درد وہی ہے اس طریقے کے اندر، درد وہی ہے ان الفاظ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا تھا، مکہ والوں کے درمیان فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ درد لیے ہوئے اپنے امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے، زندگی مختصر ہے، اسے سمجھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلا جائے، مختصر سی زندگی میں دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھائی جائے، مختصر سی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عملی محبت کیا جائے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ، حج کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، چاہے وہ زبان کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے ہاتھ کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے پاؤں کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، یہ جملہ یہ درد بیان کرتا ہے کہ لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چیخ چیخ کر کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں مجھے اپنا لو، میرے طریقے کو اپنا لو، میرے ارد گرد آ جاؤ، میرے دائرے میں آ جاؤ، اسی میں جنت سے جنت میں جانے کا سامان موجود ہے، جہنم کے کھانے سے بچنے کا سامان موجود ہے، جہنم کی ہولناکی سے بچنے کا سامان موجود ہے۔ اس درد کو ہم نے نہیں سمجھا، اس آہ کو ہم نے، اس تکلیف کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اس بے چینی اور بے قراری کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقہ رسول ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری عملی زندگی طریقہ رسول سے خالی ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر ہماری زبان مسلمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اخلاقی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن تجارت کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں حقوق کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے طریقہ رسول کے مطابق ہم مسلمان نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی۔ ضرورت اس بات کی ہے اس درد کو سمجھا جائے، مقصد بعثت اس کے اندر پنہا ہے، اور امت کا درد اس حدیث کے ان جملے آخری جملے کے اندر موجود ہے۔ اس درد کو اگر ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیں دنیا میں کوئی اور ایسا مذہب ہے ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے آرام و انعام کو سامنے رکھتے ہوئے جہنم کی ہولناکیوں اور جہنم کے بدترین اور خطرناک کھانے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے درد کو ہم مسلمانوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مختصر سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیوں کے لیے زندگی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح میں اس زندگی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا سب کو ہے، موت ہمیں بلا رہی ہے، موت جو وقت مقررہ پر ہے، ہماری ہر سانس اور ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہر آنے والا دن، ہر دن نکلنے والا نیا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آج تمہاری زندگی کا ایک دن کم ہو چکا ہے۔ ہر دن ہر دن آنے والی ایک تاریک رات ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک شام تمہاری زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ ہر دن آنے والی نئی صبح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ وارننگ دیتی ہے کہ ایک صبح تمہاری زندگی سے کم ہو چکی ہے۔ ہمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، میدان محشر میں کامیاب ہونے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں پروردگارہ انہیں عملی طور پر قرآن و حدیث سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، جو لوگ مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے اتوار کو مرد و خواتین کو اسی مسجد میں 8 بجے صبح 8 بجے شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔